السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم ایک ایسے مجاہد کے بارے میں پڑھیں گے جس نے جہاد تو کیا انگریزوں کے خلاف تحریک آزادی کے دوران، لیکن ان کا جہاد تلواروں اور بندوقوں کے بجائے ان کا جہاد اپنی تقریر سے اور تحریر سے تھا۔ ان دونوں معاملات میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے صلاحیتوں سے نوازا تھا اور اتنی پر اثر ان کو یہ صلاحیتیں دی تھیں کہ جس کو استعمال کر کے انہوں نے ایک جہاد برپا کر دیا تھا، اور وہ تھے مشہور و معروف مولانا محمد علی جوہر۔ آئیے آج ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ ان کے بارے میں جو مضمون ہے یہ خالد محمود دربانی صاحب انہوں نے تحریر کیا ہے، بڑا اچھا مضمون ہے۔ اس کا ٹائٹل انہوں نے دیا ہے عزت کی موت بہتر ہے۔ مسلمانان پاک و ہند کے تن ناتواں میں نئی جان ڈال دینے والے فسونگر کی داستان۔ آئیے اس کا ابتدا کرتے ہیں۔ 20ویں صدی کے پہلے 30 برس بر صغیر میں مسلمانوں کی سیاسی بیداری کی تاریخ میں زبردست اہمیت کے حامل ہیں۔ پہلے 30 برس اس زمانے میں سیاست کے تند تیز دھارے نے کئی رخ بدلنے کے بعد بالآخر ایک متعین اور واضح راستہ تلاش کر لیا۔ 1909 میں نافذ ہونے والے منٹو مارلے اصلاحات نے مسلمانوں کو بحیثیت ایک علیحدہ قوم تسلیم کر کے مسلمانوں کی سیاسی بیداری کو گویا تصدیق کر دی۔ یعنی پہلے مانتے ہی نہیں تھے ہندو کیا انگریز کیا کہ مسلمان بھی ایک قوم ہے جو ہندوستان میں بستے ہیں، اور ان کی اچھی خاصی اکثریت ہے ان کی۔ لیکن 1909 میں جب نافذ ہوا، اصلاحات نافذ ہوئیں، ان میں تسلیم کر لیا گیا کہ ہاں مسلمان بھی ایک بڑی قوم ہے اس بر صغیر کے اندر۔ سر سید احمد خان نے جس پودے کی دن رات آبیاری کی تھی، سر سید احمد خان کے حالات اور آپ کی کاوشوں کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں پچھلے مضمون میں۔ تو جس دن رات جس کی آبیاری کی تھی جس پودے کی، اس کے پھل دینے کا وقت ظاہر ہونا شروع ہو گیا۔ یعنی ابتدائی طور تھا، انہوں نے بنیادیں واضح کر دی تھیں، لگا دی تھیں، اور اب وہی بنیادیں بنیادوں سے وہ درخت بڑا ہو کر اب پھل پھول دینے لگا تھا۔ اس وقت انگڑائی لیتی ہوئی قوم کو قیادت کی ضرورت تھی۔ یہ قیادت پھولوں کی سیج نہیں تھی، مگر یہ جانتے ہوئے بھی ایک جیل نوجوان نے اپنی خدمات قوم کے سامنے پیش کر دیں۔ 19ویں صدی کے آخری ربع حصے میں علی بخش کے بیٹے عبدالاعلی خان کے گھر ایک ایسا فرزند پیدا ہوا جس کے ذکر کے بغیر بر صغیر پاک و بھارت کی تاریخ یقیناً تاریخ نہیں کہلائی جا سکتی۔ خوش نصیب ہے وہ ماں جس کی کوکھ سے ایسی عظیم المرتبت شخصیت نے جنم لیا جس کی قابلیت، لیاقت، ذہانت، جرات اور خطابت کا سکہ ادنا ترین سے اعلیٰ ترین سبھی نے بے چون چرا مانا۔ آج تمام علماء و فضلاء اس عظمت کے مترف ہیں، لیکن ایک وقت تھا جب کسی نے اسے ضمیر فروش کہا، غدار کہا، پاگل کہا، تو کسی نے اسے اپنی آنکھوں کا نور سمجھا، لیکن وہ بدل جدیل ہر قسم کے اہتمام و بہتان سے بے نیاز اپنے ضمیر کی آواز پر آگے بڑھتا گیا۔ جب جنوری 1931 میں وطن سے ہزاروں میل دور دیار غیر لندن میں اس کا انتقال ہوا تو شمال سے جنوب تک اور مشرق سے مغرب تک ایک کوہرام مچ گیا۔ ایک شخص کی موت نے لاکھوں بلکہ کروڑوں افراد کو رلا دیا۔ دنیا بھر کے ممتاز اخبارات نے خاص ضمیمے نکالے اور تعزیتی بیانات کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ مولانا محمد علی جوہر اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ اب لوگوں کو ان کی باتیں یاد آنے لگیں۔ سیاسی حلقے محسوس کر رہے تھے کہ ایک طاقتور سیاستدان اٹھ گیا۔ علم و ادب
اپنے آپ کو لاوارث سمجھنے لگا تھا۔ صحافت و خطابت بلک بلک کر رو رہی تھی۔ شہدان شہدایان رسول کہتے تھے کہ جوہر نہیں مرا بلکہ محمد کا دیوانہ چل بسا ہے۔ مسجدیں مرثیہ خواہ تھیں، مگر اس دار فنا میں کون اپنی مرضی سے آیا اور گیا ہے جو محمد علی جوہر یہاں سے حسب خواہش زندہ رہتے۔ مولانا محمد علی جوہر 1878 میں ریاست رامپور کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام عبداللہ خان والی رامپور نواب یوسف زئی کے خاص مصاحبوں میں سے تھے۔ اس لحاظ سے ان کی عزت و تکریم بہت زیادہ تھی۔ ان کے دربار میں نواب رامپور کے یہاں بڑا خاص رتبہ ان کو حاصل تھا۔ مگر افسوس کہ بیٹے کو باپ کی محبت زیادہ دیر تک نصیب نہ ہو سکی، اور بمشکل 2 سال کی عمر ہوگی کہ عبداللہ خان یعنی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کی جو ہمت بیوہ یعنی آپ کی والدہ نے، جن کی عمر اس وقت صرف 27 برس تھی، 6 بچوں کی نگہداشت کا بھاری بوجھ بڑے حوصلے سے اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے محمد علی کو ایسی ماں کی آغوش دی جس نے مناسب تعلیم و تربیت سے اپنے نور نظر کو 20ویں صدی کی ایک عظیم شخصیت بنا دیا۔ خود اس محترم خاتون کا برصغیر کی جنگ آزادی میں بہت بڑا مقام ہے۔ بریلی کی ہائی اسکول سے چند جماعتیں پاس کرنے کے بعد محمد علی نے اپنے بڑے بھائی شوکت علی کی سرپرستی میں علی گڑھ میں داخلہ لیا اور نہایت شان سے 1896 میں یونیورسٹی بھر میں اول آ کر BA کی ڈگری حاصل کی۔ ان کے علی گڑھ میں زمانہ قیام کی تفصیل دیکھنی ہو تو میر محفوظ علی، سید سجاد حیدر یلدرم، سر محمد یعقوب اور دوسرے بہت سے نامی اصحاب کی تحریریں اور بیانات پڑھی ہیں۔ مولانا محمد علی جوہر نے اس زمانے میں علی گڑھ کالج میں داخلہ لیا جب یہاں مولانا ظفر علی خان، خواجہ غلام ثقلین، سید سجاد حیدر یلدرم، مولانا حمید الدین، چودھری خوشی محمد ناظر، مولانا شوکت علی جیسے ممتاز و منفرد ہستیاں زیر تعلیم تھیں۔ یعنی اسی زمانے میں بھی آپ بھی وہاں زیر تعلیم تھے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ علی گڑھ جو کالج تھا اس بعد میں یونیورسٹی بنا، یہ محترم سر سید احمد خان نے اس کو قائم کیا تھا اور وہ انہی کی یادگار تھا۔ اور بعد میں ان کے زمانے میں بھی بڑے عالم پیدا ہوئے اس کالج سے، اور بعد کے دور میں بھی جو نام لیے گئے یہ سب عالم وہیں کے تعلیم یافتہ سند یافتہ تھے۔ مولانا محمد علی جوہر بھی کیسے پیچھے رہتے۔ کالج میں ان کی حق گوئی اور بے باکی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ مستند اساتذہ سے مدلل علمی مباحث نے ان کی ذہانت اور فطانت کو 4 چاند لگا دیے۔ انگریزی ادبیات پر ان کی گرفت کا یہ عالم تھا کہ کالج کے انگریز پرنسپل مسٹر مارسن نے مولانا کو ان کی قابل رشک الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ یا ان کے اس زمانے میں پرنسپل جو علی گڑھ یونیورسٹی کے تھے وہ انگریز تھے، ان کا نام تھا مارسن۔ انہوں نے خراج تحسین پیش کیا، آپ کو اپریشیٹ کیا، یہ کہہ کر کہ آپ کسی زمانے میں انگریز کے لاسانی ادیب ہوں گے۔ یعنی اتنی بہترین انگریزی محمد علی جوہر بولتے تھے اور لکھتے تھے کہ انگریز پرنسپل بھی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا، اور اس نے کہا کہ ایک وقت تو آئے گا کہ آپ ایک بے مثال رائٹر ادیب ہوں گے انگریزی زبان کے۔ BA کرنے کے بعد مولانا رامپور کے وزیر اعلیٰ نواب محمد اسحاق خان کی طرف سے علمی وظیفہ ملنے پر مزید تعلیم کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی چلے گئے۔ انڈین سول سروس کے امتحان میں تیاری بھی کی لیکن ناکام ہو گئے۔ جنوری 1902 میں 4 ماہ کے لیے وطن آئے۔ اسی مدت میں ان کی شادی ہوئی اور وہ پھر دوبارہ لندن چلے گئے۔ اسی سال انہوں نے جدید تاریخ میں آنرس کی ڈگری حاصل کی۔ مولانا محمد جوہر کی دلی خواہش تھی کہ انہیں علی گڑھ کالج میں کس طرح ملازمت مل جائے۔ نواب محسن الملک نے کوشش بھی کی لیکن تھیوڈر مارسن نے انکار کر دیا جو مولانا
کی خفیہ صلاحیتوں کا اندازہ لگا چکا تھا، چنانچہ وہ ذریعہ معاش کی تلاش میں پہلے رامپور گئے، پھر بڑودہ مؤخر ذکر جگہ یعنی بڑودہ میں انہوں نے کم و بیش 7 سال بڑی قدر و منزلت سے گزارے، لیکن اس زمانے میں مسلمانوں کی ذبح حالی نے انہیں اس حد تک مجبور کیا کہ 1910 میں ریاست کی ملازمت چھوڑ کر کلکتہ چلے آئے، یعنی ان کے معاشی حالات وہاں سنبھل نہیں سکے تو آخر وہ پھر کلکتہ آ گئے۔ 7 سالہ ملازمت کے دوران کیا مجال جو ایک لمحے کے لیے مسلمانوں یا دوسرے الفاظ میں قوم کے مسائل سے غافل ہوئے ہوں۔ علی گڑھ سے گویا انہیں والہانہ عشق تھا، اس کی معمولی سے معمولی خبر بھی ان کے لیے زبردست کشش رکھتی تھی۔ اسی بات کا نتیجہ تھا کہ غالباً 1907 میں آج کا علی گڑھ کے عنوان سے آپ نے ٹائمز آف انڈیا میں باقاعدہ مضامین کا ایک سلسلہ لکھنا جاری کیا۔ انگریزی رسالہ تھا، ٹائمز آف انڈیا، غالباً روزنامہ تھا، اس میں آپ نے آج کا علی گڑھ کے عنوان سے مضامین لکھنے شروع کیے۔ جب 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی، اس وقت مولانا بھی بنفس نفیس ڈھاکہ میں دوسرے اکابرین کے ہمراہ موجود تھے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد ہم جانتے ہیں 1906 میں رکھی گئی تھی، تو اس میں آپ بھی اس اجتماع میں شریک تھے۔ علی گڑھ میں کالج میں 1907 کے واقعات اس ضمن میں انگریز اسٹاف کے سخت رویے اور تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ نے مولانا محمد علی جوہر کے جذبات اور بھڑکا دیے۔ نفرت کی چنگاری 14 جنوری 1911 کو ایک صبح کامریڈ، ایک رسالہ انہوں نے نکالا، اس کے شعلے کی صورت میں نمودار ہوئی، یعنی انگریزوں کی مخالفت میں انہوں نے ایک رسالہ نکالا جس کا نام کامریڈ تھا اور البانی انگلشی میں تھا، اور اس میں جو شعلہ بیان آپ کے مقالے ہوتے تھے وہ انگریزوں کے لیے بڑے تکلیف دہ ثابت ہوتے تھے۔ ہفت روزہ تھا، ایک ڈیلی نیوز نہیں تھا، ہفت روزہ کامریڈ کلکتہ سے نکالا گیا۔ مسلمانوں کے اس نقیب اعظم کی ہر دل عزیزی اور مقبولیت بلا تمیز مذہب و ملت ہر طبقے میں تھی، یعنی سب اس کامریڈ رسالے کو اور اس کے مضامین کو پسند کرتے تھے، وہ ہندو بھی مسلمان بھی۔ اس کی حق گوئی نے ایک تہلکہ مچا رکھا تھا۔ کامریڈ میں مولانا کے قلم میں گوہر بار سے جو انگریزی نکلتی وہ اہل زمان کو بھی شرماتی تھی، یعنی بہترین انگریزی آپ کی تھی اور وہ اس کا استعمال کرتے تھے، رسالے میں مضامین تحریر کرتے تھے جس سے سب بڑے متاثر ہوتے تھے، اور تھا ہی انگریزوں کا دور، تو انگریز بھی اس کو پڑھ کے اشش کرتے تھے آپ کی انگلش کو۔ عصر حاضر کا ایک مشہور مورخ مصنف ایچ جی ویلز مولانا کی زبان دانی کا ذکر کرتے ہوئے بڑے خلوص سے لکھتا ہے، اس کے الفاظ ہیں کہ محمد علی کا دل نیپولین کا دل تھا، ان کا قلم میکالے کا قلم تھا، ان کی زبان ایڈمنڈ ایرک کی زبان تھی۔ یعنی یہ تو پہلی بات تو ہے کہ ایچ جی ویلز بہت ہی مشہور فلاسفر رہا ہے اپنے اس زمانے میں، اور اس نے یہ تعریف الفاظ کہے، اور تینوں ٹاپ کے جو لیڈر یا سمجھیے کہ ادیب تھے ان کا نام لے کر ان سے موازنہ کیا اور کہا کہ ان کا دل نیپولین کا تھا، قلم میکالے کا تھا، ان کی زبان ایڈمنڈ ایرک کی زبان تھی۔ یہ اپنے اپنے فیلڈ کے ماہر تھے، سمجھے جاتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ میک ڈونلڈ جو بعد ازاں برطانیہ کا وزیر اعظم بنا، میک ڈونلڈ نام تھا ان کا، مائیکل ایڈوائر برنارڈ شا اور لارڈ ہارڈنگ جیسے انگریز داں بھی مولانا محمد علی جوہر کے قلم کے جوہر کو تسلیم کرتے تھے۔ کامریڈ بہت جلد شہرت کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ اس کی مقبولیت کی حالت یہ تھی کہ اگر کبھی اشاعت میں تاخیر ہو جاتی تو وائس رائے، اس زمانے جو انگریز حکمران تھا برصغیر کا، وہ لارڈ ہارنگ
کی بیگم ٹیلی فون کر کے بڑے اشتیاق و اضطراب کے ساتھ اس کے متعلق دریافت کرتی تھیں. یعنی جس ہفتے وہ تاخیر ہو جاتی تھی اس کی شاد میں تو وائس رائے کی بیگم بھی دریافت کرتی تھی کہ کیوں نہیں رسالہ ابھی تک آیا. یہاں ایک واقعے کا ذکر دلچسپی خالی نہ ہوگا. جب حکومت ہند کے وزیر مالیات سر فلیٹ وڈولسن انگلستان روانہ ہوئے تو مولانا محمد علی جوہر ان سے ملاقات کے لیے گئے. سر ونسن نے انہیں ایک طرف لے جا کر کامریڈ کی مکمل فائل دکھائی اور بتایا کہ یہ فائل وہ تحفے کے طور پر پنچ لندن کے مدیر کو دیں گے. پنچ میں لندن میں کوئی رسالہ نکلتا تھا اور وہ ان کو لے آ کے کامریڈ کی کاپیاں وہ دینے والے تھے. مولانا نے فرمایا کہ کامریڈ بڑی باقاعدگی سے پنچ کے مدیر کو بھیجا جا رہا ہے. اس پر وزیر مالیات نے کہا اس کے باوجود مجھے دوست کے لیے کامریڈ کی فائل سے بہتر اور کوئی تحفہ نظر نہیں آیا. یعنی قدردانی کا عالم دیکھیے, انگریز بھی کتنی قدر کرتے تھے ان کی تحریکوں کی, ان کے رسالے کی. اس اخبار نے ایک سال کے اندر ہی اندر برصغیر کے مسلمانوں کے نظریات میں زبردست تغیر پیدا کر دیا. جب 18 ماہ بعد 13 جولائی 1912 کو ابوالکلام آزاد کا الہلال بھی منظر عام پر آ گیا اور ادھر سے زمیندار بھی گرجنے برسنے لگا. زمیندار بھی ایک اخبار تھا جو آپ نے نکالا. تو اس وقت اسلامیہ نے ہند میں جوش و ولولے کی نئی لہر دوڑ گئی. وہ اپنا برا بلا خوب سمجھنے لگے. کامریڈ دارالحکومت کی منتقلی پر ستمبر 1912 میں دہلی چلا گیا. یہاں مولانا نے 23 فروری 1913 کو روزنامہ ہمدرد بھی جاری کر دیا. بڑا مشہور اخبار ہے زمانے کا ہمدرد, یہ وہ آپ ہی نے جاری کیا تھا. مئی 1915 میں انہوں نے ترکوں کی حمایت میں مورکت الآرا اداریہ سپرد قلم کیا. یعنی اس اخبار میں انہوں نے اداریہ لکھا ترکوں کی حمایت میں. یہ اداریہ ٹائمز لندن میں شائع شدہ ایک مقالے کے جواب میں لکھا گیا تھا, لیکن حکومت کو یہ اظہار حق پسند نہ آیا اور کامریڈ کو پریس ایکٹ کے تحت بند کر دیا گیا. کامریڈ جو پہلا افسرودہ تھا اس کو انگریزوں نے بند کر دیا کیونکہ ترکیوں کی حمایت میں انہوں نے بہت کچھ لکھا تھا اور انگریزوں کے خلاف ظاہر وہ تھا. اکتوبر 1924 میں اخبار دوبارہ شائع ہونے لگا, لیکن اب وہ بات نہ رہی جو پہلے تھی. ایک وقت تھا کہ اس میں چھپنے والے مضامین ترجمہ ہو کر بیرون ملک دوسرے اخبارات میں شائع ہوتے تھے. البتہ روزنامہ ہمدرد پورے آب و تاب سے نکلتا رہا. اس اخبار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کا اولین اردو اخبار ہے جس نے خبر رساں ایجنسیاں, رائٹر اور ایسوسیٹیڈ پریس سے تعلق قائم کیا. مولانا محمد علی جوہر نے ہی سب سے پہلے صحافت کی وہ اعلیٰ مقدار متعین کی جن کا آج پرچار تو بہت ہے مگر عملی شکل خالی نظر آتی ہے. مولانا مرتے دم تک صحافت سے بھی وابستہ رہے. عالمگیر جنگ کے اختتام پر جب مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی یعنی علی برادران جن کو کہا جاتا ہے دسمبر 1919 میں جیل سے باہر آئے تو اس وقت وہ مکمل طور پر سیاسی رہنما بن چکے تھے. حالات کا تیز دھارا اپنا رخ بدل چکا تھا. تاریخ کچھ اور فیصلے بےتابی سے ان کی منتظر تھی. ہندو اور مسلمان دونوں ان کی راہ تک رہے تھے. تحریک خلافت اپنے عروج پر تھی. چنانچہ فروری 1920 میں مولانا محمد علی کی قیادت اور حسن محمد حیات کی معتمدی میں علامہ سید سلیمان ندوی, سید حسین اور ابو القاسم پر مشتمل ایک وفد خلافت یورپ کے 8 ماہ کے دورے پر گیا, لیکن وہ بھی بے سود رہا. وطن واپس آ کر مولانا نے ملک کا وسیع پیمانے پر دورہ کیا. جگہ جگہ خلافت کے حق میں تقریریں کی. ترکی کی جو خلافت تھی ہندوستان کے مسلمان بلکہ دنیا کے مسلمان چاہتے تھے وہ خلافت ختم نہ ہو, باقی رہے, تاکہ کم سے کم نام کی سلطنت عثمانیہ باقی رہے اور لوگوں پر اس کا کچھ اثر بھی باقی رہے اور مسلمانوں کو اس کو کچھ فائدہ پہنچتا رہے. تو یہی آپ نے کیا کہ آپ بھی خلافت کے حق میں تقریر کرتے تھے
اور تحریک عدم تعاون اور ترک موالات کا پرچار کیا۔ خلافت کمیٹی اگرچہ اس وقت قائم ہوئی جب علی برادران جیل میں تھے، لیکن جو ہی وہ رہا وہ ایک خلافت کمیٹی اور وہ بالکل یکجان ہو گئے۔ آج ہم جس وقت تحریک خلافت کی تاریخ پڑھتے ہیں تو ممکن ہے علی برادران کی خدمات کا صحیح تصور ہمارے ذہن میں نہ آئے۔ اس سلسلے میں ان کی متعدد بار گرفتاریاں، ذاتی مصیبتیں اور حالات کی ثبوتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ سیاست پھولوں کی سیج نہیں کہ دو تین رٹے رٹائے بیان دیے اور بزم خود رہنما بن بیٹھے، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ پھر مولانا نے اس انتہائی پرآشوب دور میں جس قسم کی لیڈری کی وہ تو ویسے بھی کانٹوں سے اٹی پڑی تھی۔ محمد علی جوہر کو طعنے بھی سہنے پڑے اور گالیاں بھی۔ رئیس احمد جعفری نے اس صورتحال کو بڑے بے لاگ انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ غرض وہ جب تک زندہ رہا اس کی مخالفت کے لیے ایک جماعت تیار رہی، اسے ذلیل کرنے کے لیے ایک گروہ ہمتن مستعد رہا، اور جب وہ مر گیا تو انہی مخالفین کی نظروں میں وہ رئیس الاحرار، مخدوم ملت، شہید راہ حریت اور وفا کیش وفا پرست کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ رہنما ہے، قائد ہے، ولی ہے، سب نام ان کو دیے جانے لگے، لیکن ان کے انتقال کے بعد ان کی زندگی میں ان کی مخالفت بھی بہت سے لوگوں نے کی۔ مولانا محمد علی جوہر شدید علالت کے باوجود گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے۔ انہیں پختہ احساس تھا کہ وہ واپس نہیں آئیں گے۔ ہندوستان میں ان کے الوداعی فقرے اس بات کے ثبوت ہیں۔ گول میز کانفرنس 1931 میں بھی آپ نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا تھا۔ گول میز کانفرنس میں لندن میں جو ہوئی تھی، جس میں بڑے بڑے لیڈر شریک ہوئے تھے اور غالباً قائد اعظم بھی شریک ہوئے تھے، اس میں آپ نے جو بیان دیا آخر میں وہ یہ تھا، اس کے الفاظ ہیں: آج جسے ایک مقصد کے لیے میں یہاں آیا ہوں وہ یہی ہے کہ میں اپنے ملک صرف اسی حالت میں واپس جاؤں گا جب آزادی کا پروانہ میرے ہاتھ میں ہوگا، اور اگر آپ مجھے ہندوستان کی آزادی نہیں دیں گے تو پھر آپ کو یہاں مجھے قبر کے لیے 2 گز زمین دینی پڑے گی۔ یہ محمد علی جوہر کے الفاظ تھے، اور یہی ہوا اتفاق سے۔ پھر بیمار تو تھے ہی آپ، اور پھر آپ کا وہیں انتقال ہو گیا لندن میں، لیکن بہرحال آپس کے اتفاق سے دوسرے لیڈروں کے متفقہ رائے سے پھر آپ کو بیت المقدس لایا گیا، فلسطین لایا گیا، اور وہاں پر آپ کو مسجد اقصیٰ کے احاطے میں آپ کا مزار بنایا گیا۔ تو یہ داستان ہے اس مجاہد کی جس نے تلوار اور بندوق سے نہیں بلکہ تحریر اور تقریر سے جہاد کیا اور ہلا کر رکھ دیا دشمنوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، ان کے درجات بلند فرمائے، آمین، فی امان اللہ۔